کہ تم اگر بازار سے کوئی کنیز خریدتے ہو تو کس حد تک تم چیک کر سکتے ہو، یعنی چہرہ دیکھ سکتے ہو، چہرہ دیکھ سکتے ہو اور پیر دیکھ سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے. یہ بتانا ان کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی حرمت بھی نہیں ہے. سب فریقین نے اجماع کیا کہ النظرۃ الاولی لک والنظرۃ الثانیہ علیک. پہلی بات آپ نامحرم کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے، دوسری طرف دیکھنا حرام ہے. یہ تو فریقین کا یہ حدیث کافی مشہور ہے. لیکن میں آپ کو اپنے خلیفے کی بات بتاتا ہوں، یہ تفسیر یحییٰ ابن سلام ہے. اوئے ادھر دیکھو مولوی عبد القیوم صاحب، ادھر دیکھیں نا، ادھر دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ تفسیر ہے، جلد نمبر اول ہے، تفسیر سورہ نحل ہے. یہ کتاب چھپی ہے دارالکتب العلمیہ میں سنہ 2004 میں. آپ ملاحظہ کریں، یہاں پر روایت یہ ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کن جواری عمر یخدمنا، ہم عمر کے گھر جاتے تھے، عمر کے ہاں اس کے کنیزیں تھیں، وہ ہماری خدمت کرتی تھیں، ہمارے لیے کانا وغیرہ جو کاشفات الرؤوس. عمر کے گھر، ان کے گھر جو لونڈیاں تھیں اس کے سر پہ پردہ نہیں ہوتی تھی. تضطرب ثدیہن بادیۃ خدامہن، ان کے جو چاتی تھے نا پستان ان کی جمپنگ کر رہی ہوتی تھی. بادیتن، پستان ان کے سب کھلے ہوئے تھے، پردہ نہیں تھا پستان کے حد تک. یہ آپ کے خلیفے کے گھر میں آپ کے جو امیر المومنین خلیفہ ہے، مسلمین کا امام ہے، اس کی تقویٰ کی حالت ہے. مہمان آتے ہیں، مہمان کے سامنے ان کی لونڈیوں کا پردہ نہیں ہے. پردہ کہاں تک نہیں کہ یہ ان کا پستان ان کا کھلا ہوتا تھا. یہ آپ وہ خلیفہ جس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. موصوف کی بکواس آپ لوگوں نے سماعت فرما لی. موصوف اہل تشیع میں جتنا عرصہ رہے گا تو دیکھ لینا کہ یہ اہل تشیع کو اتنا ذلیل اور رسوا کر دے گا کہ کسی دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو ایسے بندے کو روکنا چاہیے. دیکھیں، اگر آپ نفوس قدسیہ پر زبان تان دراز کریں گے تو اس وقت بدلے میں ہم بھی کریں گے. تو آپ کی سب سے پہلے بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ آپ عبارت پڑھیں اور اس عبارت کو سمجھ سکیں. آپ نے جو کتاب کا حوالہ دیا اس میں تو سب سے پہلے آپ نے عربی کی عبارت جو پڑھی ہے وہ بھی ساری غلط پڑھی ہے. پھر اس کا اوپر جو آپ نے ترجمہ کیا ہے وہ بھی آپ نے غلط کیا ہے. تو پھر جب بندے کی اتنی حیثیت علمی ہے ہی کوئی نہیں تو اس بندے کو چاہیے ہی نہیں کہ وہ آگے جو نفوس قدسیہ پر کلام کرے. ایک بعد میں آنے والا شخص وہ ایک خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان تان دراز کرے اور پھر اسے چھوڑ دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ ان نفوس قدسیہ پر ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ پھر ہم آپ کے مسلک کو سامنے کریں گے، پھر ہم وہ حوالے اور دلائل کھول دیں گے کہ آپ کا پھر رہنا بھی دشوار ہو جائے گا. اس بنیاد پر میں پہلا آپ کو حوالہ دیتا ہوں. اگر ہمت ہوئی ماں کا دودھ پیا ہے تو پھر اس کا جواب دینا. میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ ہی کی معتبر ترین کتاب الاستبصار. اس کا میں جلد تیسری جلد ہے اور صفحہ نمبر 148 ہے. اس میں آپ پہلے اپنے مسلک کی خیر بنائیں. آپ کے مسلک میں تو یہ گندی چیزیں لینے دینے میں آپ کو تو جناب والا کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اور نفوس قدسیہ پاک ہستیوں کی طرف آپ نے یہ باتیں منسوب کی ہوئی ہیں، حالانکہ ان کی طرف یہ ایسا نہیں ہے. یہ آپ کی ساری خباثتیں ہیں. یہ صفحہ نمبر 148 سے پڑھ رہا ہوں. قال سألت ابا عبد اللہ عن جاریت الفرج قال لا بأس به. تو ایک شخص تھا، اس نے پوچھا، سوال کیا ابو عبداللہ سے کہ عورتوں کی شرمگاہ کے حوالے سے، عورت کی شرمگاہ کے حوالے سے وہ سوال کیا. تو یعنی بطور عاریت کے کہ بغیر عوض کے منافع کا مالک بنا دینا، اس چیز کو کہتے ہیں عاریت. تو ایسے عاریت عورت کی شرمگاہ کو لینے دینے میں بارے میں سوال کیا تو آگے سے وہ جواب دیتے ہیں قال لا بأس به، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ کا اتنا گندا مسلک ہے کہ آپ پہلے اپنے گندگی کو تو دیکھیں، آپ اپنی پہلے خباثت کو تو دیکھیں، پھر بعد میں دوسری کی جانب آپ دیکھنا. حالانکہ ان روایت کا کیا مطلب ہے، ان کے راویوں پر کیا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ خود اس گندگی میں ملوث ہیں. تو آپ ایسے کیسے جناب والا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کلام کر سکتے ہیں؟ آپ اپنا دیکھیں. پھر میں آگے دوسری کتاب الاستبصار، اس کا میں اگلی جلد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کی جلد نمبر 1 ہے
اور صفحہ نمبر 111 سے پیش کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ آپ کے نزدیک تو جناب والا اگر کوئی عورت کے دبر سے اپنا وطی کرے اور عورت کے دبر پہ جناب والا وہ مجامعت کرے تو آپ کے نزدیک اس پر تو غسل بھی نہیں ہوتا، نہ اس عورت پر ہوتا نہ ہی مرد پر ہوتا. آپ دیکھیں آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قال سئل ابو عبد الله عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج عليها غسل ان هو انزل ولم تنزل هي قال ليس عليها غسل وان لم ينزل هو فليس عليه غسل. کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کو مطلب دبر کے مقام سے، فرج کے علاوہ دبر کے مقام سے مجامعت کرے تو کیا اس پر غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مرد کو غسل ہوا اور عورت کو نہیں ہوا، انزال ہوا مرد کو اور عورت کو انزال نہ ہوا تو کہتے ہیں اس پر کوئی غسل بھی نہیں ہے. اور اگر وہ مرد کو انزال نہ ہوا تو مرد پر بھی غسل نہیں ہے، مرد پر بھی غسل نہیں ہے. اب یہ کتاب آپ کی ہے تو آپ اتنے خود گندے ہو، آپ کا مسلک ان چیزوں پر ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے اپنے آپ کو صاف کرے، پہلے اپنی ان خباثتوں کو صاف کرے. ہماری کتابوں سے آپ تب دکھائیں جب آپ کی کتابوں میں نہ ہو. آپ کی کتابوں میں خود موجود ہے اور آپ جناب چلے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے. تو ابھی آپ کو میرے خیال میں کوئی مناظرے میں صحیح بندہ ٹکرا نہیں ہے. اگر صحیح بندے کے ساتھ تمہاری ٹکر ہوئی نا پھر تمہیں لگ پتہ جائے گا. نفوس قدسیہ پر کلام کریں گے ہم، تمہارے مسلک پہ کلام کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ تمہارے مسلک میں کیا کیا لکھا ہوا. تو یہ چیز جو مناظرہ اس بات پہ کیا ہے، ادھر دور میں بیٹھ کر مناظرے، یہ مناظرے منوظرے نہیں ہوتے، یہ فتنہ پروری ہوتی ہے جو آپ کر رہے ہیں. یہ اس کو میں مناظرے کا نام ہی نہیں دیتا. باہر کیف ان چیزوں سے گریز کیا جائے تو اسی میں ہی کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے. اگر ان چیزوں میں آپ پڑھیں گے تو بدلے میں ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا اور وہ ضروری دینا پڑے گا. اللہ سمجھنے کی